ناظرین، بدترین اموی دور کے بعد عباسی حکومت کا دور ابھی بدترین ادوار میں سے ایک دور تھا۔ حکمرانوں کی عیاشی اور ظلم و ستم کی وجہ سے بہت سی اعلیٰ اقدار ختم ہو چکی تھیں۔ اگر ائمہ اہل بیت رحم السلام کی دن رات کوششیں نہ ہوتیں تو عباسیوں کی سیاست کی وجہ سے اسلام کا نام بھی ذہنوں سے مٹ جاتا۔ ائمہ نے ہر اسلامی زمین پر اپنے نمائندے مقرر کیے ہوئے تھے اور مسلمانوں کے حالات سے آگاہ رہتے تھے۔ یہ نمائندے اسلام کا حقیقی پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے اور شیعان علی کی تنظیم کرتے تھے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور تک عراق میں شیعہ ایک طاقت بن چکے تھے اور کسی عباسی حکمران کے اقتدار کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کی جانب سے امامت مولا علی علیہ السلام کے فرزندوں میں باقی ہے اور اس خاندان کی واحد ممتاز شخصیت ہمارے دور میں امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں۔ اسی لیے امام دوسروں سے زیادہ حکومت کی نظروں میں تھے۔ عباسی حکمران اور ان کے ہواخواہ جانتے تھے کہ مہدی موعود جو کہ تمام ظالم حکومتوں کا خاتمہ کر دیں گے وہ نسل امام حسن عسکری سے ہی ہیں، اسی لیے وہ ہمیشہ اس ٹوہ میں رہتے تھے کہ آپ کے بیٹے کو قتل کر دیں۔ لیکن امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے بیٹے، ہمارے 12ویں امام اور قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرماتے تھے۔ امام حسن عسکری کی ایک اہم ترین سیاسی فعالیت یہ تھی کہ آپ تشیع کے عظیم اہداف کے حصول کی راہ میں آنے والی تکلیفوں اور سیاسی اقدامات کی سختیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے شیعوں بالخصوص علماء کی سیاسی تربیت کرتے اور ان کے نظریات کو پختہ کرتے تھے۔ چونکہ بزرگ شیعہ شخصیات پر حکومت کا سخت دباؤ ہوتا تھا، اس لیے امام ہر ایک کو اس کی فکر کے لحاظ سے ہمت دلاتے، ان کی رہنمائی کرتے اور ان کا حوصلہ بلند کیا کرتے تھے تاکہ مشکلات کے مقابلے میں ان کی برداشت، صبر اور شعور میں اضافہ ہو اور وہ اپنی اجتماعی و سیاسی ذمہ داریوں اور دینی فرائض کو اچھی طرح انجام دے سکیں۔ اس حوالے سے جو خط امام نے علی بن حسین بن بابویہ قمی کو لکھا اس میں فرماتے ہیں، ہمارے شیعہ ہمیشہ رنج و غم میں رہیں گے یہاں تک کہ میرا بیٹا ظہور کرے گا، وہی کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے بشارت دی ہے کہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ یہ پیغام پہنچانے کے لیے 11ویں امام نے جو خود سختیاں اور مصائب سہے، آج کے دور میں ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ 8 ربیع الاول سن 260 ہجری کی صبح وعدہ دیدار آن پہنچا، دکھ اور مشقت کے سال اختتام پذیر ہوئے، قلعہ بندیوں، نظر بندیاں اور قید و بند کے ایام ختم ہوئے، ناقدریاں، بے حرمتیاں اور جبر و تشدد کے سلسلے اختتام پذیر ہوئے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 امانتوں قرآن و اطرت کے انجام سے فکر مند، غریب الوطنی میں زہر جفا کے سبب بستر شہادت پر درد کی شدت سے کروٹیں بدل رہے ہیں، لیکن معبود سے ہم کلام ہونا پھر بھی نہ بھولے اور نماز تہجد لیٹ کر ادا کی، وہ بھی شب جمعہ کو کہ جو رحمت رب العالمین کی شب ہے، وہی شب جو آپ علیہ السلام کی پرواز کی شب ہے۔ آپ علیہ السلام نے نماز فجر بھی اپنے بستر پر لیٹ کر ہی ادا فرمائی اور وہ بھی 28 سال کی عمر اور عین شباب میں۔ امام عسکری کی آنکھیں قبلے کی طرف لگی ہوئی تھیں جبکہ زہر کی شدت سے آپ علیہ السلام کے جسم مبارک پر ہلکا سا ریشہ بھی طاری تھا۔ آپ علیہ السلام لبوں سے بمشکل مہدی کا نام دہراتے رہے اور پھر مہدی آ ہی گئے اور چند لمحے بعد آپ علیہ السلام اور آپ کے فرزند مہدی کے سوا کوئی بھی کمرے میں نہ تھا اور راز و نیاز اور امانتوں اور وصیتوں کے لمحات تیزی سے گزر رہے تھے۔ ابھی 8 ربیع الاول کا آفتاب طلوع نہیں ہوا تھا کہ 11ویں امام معصوم کی عمر مبارک کا آفتاب غروب ہوا اور آسمان و زمین پر سوگ و عزا کی کیفیت طاری ہو گئی۔